شنود امام العصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام الحجت امام بارگاہ لندن کی 8ویں مجلس ہے، یہ 8th مجلس ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار امام ان 21st سینچری۔ زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ کے یہ کلمات کہ یا سار اللہ وابن سارہ، یہ ایک وش ہے جو پہلی مجلس سے میں بول رہا، ایک خواہش، ایک دعا ہے ایکچولی۔ ماشاءاللہ روز زیارت آپ پڑھتے ہیں گھروں میں، ضرور پڑھنا، ریکمنڈڈ چیز ہے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ جیسے مجھے معلوم بھی ہو رہا، فونز بھی آ رہے، تو عاشورہ کے پابند یہاں ماشاءاللہ لوگ کافی ہیں، دیٹس ریئلی گڈ۔ ہر آدمی کو پابند ہونا چاہیے، ہر آدمی کو۔ زیارت امام حسین روز پڑھنا، ایوری ڈے۔ اور جب یہ سار اللہ وابن سارہ پہ آپ پہنچنا تو اس کو تیز نہیں چلے جانا، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ رکو، رک کے دل میں بولو کہ مولا مجھے موقع دینا، گیو اس چانس، گیو اس چانس، کہ جب مولا حسین کا اور ان کے بابا کے خون کا بدلہ لیا جائے تو ہم کو موقع دینا کہ ہم کو بھی چانس ملے گا۔ یہ اچیومنٹ ہے لائف کا، یہ ظہور کے بعد والی دعا ہے کہ مر بھی گئے تو کم از کم ایک چانس ہم سب کو ہے کہ ہم ظہور کے بعد اپنے امام سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ صرف امام سے ملاقات نہیں ہے دوستو، صرف زمانے کے امام سے ملاقات نہیں، بلکہ پورے کربلا والوں کے ساتھ ملاقات ہے، کمپلیٹ کربلا، پورے کربلا کے ساتھ ملاقات ہے۔ اس کے بعد سلمان، ابو دندانہ، ابو ذر، میں ظہور کے واقعات پتہ نہیں میں پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا کہ ظہور کے وقت کیا ہوگا، تو اس وقت ایک ایک آدمی اٹھ کے آئے گا اپنی لحد سے، اپنی گریو سے۔ یہ کوئی میں جوک نہیں کر رہا، ہم سیریس، اس لیے سیریس ہے کہ شیعہ کی ذمہ داری، چھٹے امام نے سار اللہ وابن سارہ رکھا یہ ورڈ کو اس لیے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا کہ کیسے، مختار نے تو لے لیا بدلہ، پھر کیسے ہم کو موقع ملے گا؟ تو کہا ہر وہ شیعہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی بولے گا، دل سے، زبان سے نہیں، یہاں سے۔ 60 70 80 ایئرس کی بھی لائف ہے آپ کی، 80 میں مثال دے رہا 80 ایئرس کی، 80 سال میں بھی عورت مرد لڑکی لڑکا سب جو بھی خواہش کرے گا کہ میں امام کے ظہور کے وقت میں اٹھوں، 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال بھی گزر گئے، خدا نہ خواستہ، دعا تو یہ ہے کہ مولا فوراً آ جائے انشاءاللہ، گزر گئے 400 ایئرز، مثال دے رہا 400 ایئرز بھی ہو گئے، آپ کی لحد میں، آپ کی گریو میں کچھ نہیں ہے،
30 سال کے بعد تو کچھ رہتا ہی نہیں، لیکن اگر ویسے بنیں گے تو زمین باڈی کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور تو ہاتھ نہیں لگاتی زمین۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زمین کے اندر کچھ نہیں، آپ کی لاد میں 4 5 10 لوگ بھی دفن ہو گئے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم نے خواہش سے زندگی گزاری، دعا سے زندگی گزاری، اور تمہاری دعا ایکسپٹ ہو گئی، تو انشاءاللہ فرشتے آئیں گے، 2 فرشتے آئیں گے، ہمارے شولڈر کو ہلائیں گے۔ ہماری یہ نیکڈ آئی سے کچھ نہیں دکھ رہا وہاں پہ، لیکن اللہ قادر مطلق بلائے گا، اٹھائے گا۔ یہی چیز آپ دعا عہد میں پڑھتے ہیں۔ دعا عہد میں کیا بولتے ہیں آپ؟ ہم بولتے ہیں دعا عہد جب پڑھتے ہیں جمعے کے دن، تو اس میں یہ بولتے ہیں کہ مولا جب آپ ظہور انشاءاللہ کریں گے تو میں اپنی گریو سے اپنے کفن کو ریپ کر کے باڈی پر نیزے کو لے کے خبر سے اٹھوں گا اور آپ کی مدد کروں گا۔ جا کے دعا عہد کا ٹرانسلیشن دیکھ لیں، اس میں ہم بولتے ہیں وی سے ٹو آور امام، یہ چھٹے امام کی دعا۔ تو یہ کوشش کرو وہی شخص اٹھے گا اپنے امام کی مدد کرنے کے لیے، اور اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں کہ میں امام کی مدد کرنے کے لیے جاؤں۔ ادروائز میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ابتدا میں مجلس کے آغاز میں بول رہا، سٹارٹنگ میں مجلس میں بول رہا کہ ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا۔ اب اگر ہم نہیں اٹھے اور امام کے پاس مدد کے لیے سارا اللہ اپنا سارے کی ہیلپ کے لیے امام کے پاس ظہور کے بعد if I don't go خدا نہ خواستہ، تو آپ کتنے سال رہیں گے اپنی گریو میں؟ کوئی بول سکتا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ کتنے سال؟ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کتنے سے 1000 سال 1000 years نیچے رہیں گے گریو میں، 10,000 100,000 1 million 1 billion 1 trillion، کتنے سال؟ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، ذمہ دار اپنے الفاظ کا۔ پلیز بہت امپورٹنٹ مجلس ہیں، یہ 3 مجلسیں رہ گئی بس۔ کوئی قرآن کی آیت اگر ہے بھی تو کسی کو نہیں معلوم کیا ہے، کہاں ہے۔ وہی جان سکتا جس پہ قرآن اترا، یا وہ جان سکتا جو زبان چوس کے زندگی گزارا۔ سمجھ گئے؟ یعنی امام علی یا معصومین وہی جان سکتے، ہم نہیں جان سکتے۔ راسخون فی العلم جان سکتے۔ کوئی 1400 سال ہو گئے قرآن کو آگے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بول سکتا کہ ایک آدمی مرنے کے بعد اپنی گریو میں کتنے سال رہے گا۔ 13 معصومین کی کوئی حدیث نہیں ہے، میں زمانے کے امام کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں۔ 13 معصومین کی کوئی سیئنگ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر مر گیا تو کتنے سال اپنی گریو میں، اپنی قبر میں، اپنے اندھیرے میں رہے گا۔ nobody knows۔ اگر تم نے اپنی زندگی سارا اللہ اپنا سارے پہ، میں کیوں سٹرس کر رہا ہوں، میں وائی میں سٹرس کیوں کر رہا، یہ ٹاپک پہ کیوں لیا میں ٹاپک، یہ بیداری آنا، اویئرنس آنا ہمارے پاس۔ سویا ہوا ذہن، ہم تھوڑا سا اٹھنا، اپنے ذہن کو کھولنا، کاروبار سے ہٹانا، دنیاوی چیزوں سے ہٹا کے سوچنا کہ why we are saying سارا اللہ اپنا سارے، why we are saying فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم۔ کل رات میں آپ نے یہاں پہ پڑھی زیارت شہدائے کربلا کی، آپ نے کہا فیا لیتنی۔ تو یہ جو خواہش ہے، تو ایک آدمی آپ امیجن کریں یار، امیجن کریں لندن کے اس قبرستان میں 1 million years اندھیرے میں رہنا بہتر ہے یا اٹھ کے امام کی مدد کرنا بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ وہ اندھیرے میں رہنا، مصیبت میں رہنا، تکلیف میں رہنا؟ اگر آپ اٹھ گئے، مدد کی آپ نے، اگر چانس ملا، سارا اللہ اپنا سارے کی آپ کی دعا قبول ہوئی، فیا لیتنی کی دعا قبول ہوئی، تو آپ امیجن کرو جب آپ اٹھ کے جائیں گے امام زمانہ کے بعد ظہور کے وقت، تو کس سے ملاقات ہوگی؟ ہم نے سلمان کو نہیں دیکھا، ہم نے ابو ذر کو نہیں دیکھا، ہم نے میثم کو نہیں دیکھا، ہم نے ابو دندانہ کو نہیں دیکھا، نبی موسیٰ کے 18 مومنین ان کو نہیں دیکھا، اصحاب کہف کو نہیں دیکھا۔ یہ سارے رہیں گے، پلس اور کون رہے گا؟ حسین کے ساتھ علی اکبر بھی ہوں گے، مولا عباس بھی ہوں گے، قاسم و محمد بھی ہوں گے،
وہ بہتر ہے یا یہ قبرستانوں میں پڑے رہنا بہتر ہے؟ لیکن وہی بات کل جہاں بات چھوڑی وہاں سے لے کے چل رہا. کل کی مجلس کے بعد کسی نے سیب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. ایپل کو کسی نے چھوا نہیں آج صبح سے. مطلب یہ نہیں تھا کہ ایپل مت کھاؤ، مطلب یہ تھا کہ حلال کھاؤ. سمجھے میری بات؟ آج اتنے فونز آئے کہ مولانا ہم نے ایپل کو چھوڑ ہی دیا، دیکھنا ہی چھوڑ دیا. وی ڈونٹ سی ناؤ ایپلس. بابا ایپل کو دیکھنا نہیں ہے، وہ تو اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ. ہر وہ چیز کھاؤ جو حلال ہے، حرام مت کھاؤ. تو آپ نے کل دیکھا، میں وہیں سے بات شروع کر رہا کل جب چھوڑی تھی کہ رزق حلال از سو امپورٹنٹ. یہاں میں ایک جنرل بات کر رہا، کوئی غلط نہیں سمجھ. ہر آدمی بول رہا کہ میں رزق حلال کھا رہا. بالکل کھا رہا ہوگا. 200% آپ محنت کرتے ہیں یہاں پہ، اتنی محنت کرتے ماشاءاللہ، سب حلال کھا رہے. میرے کوئی نیت وہ نہیں، ہر آدمی حلال رزق کھا رہا. لیکن ہمارے حلال کو کہیں ہم حرام تو نہیں کر رہے. آپ سمجھے میری بات؟ میں لا رہا حلال رزق، جو مجھے چیک مل رہا وہ حلال رزق کا مل رہا، لیکن کہیں میں اس حلال کو حرام تو نہیں کر رہا. حرام کیسے کرے گا؟ اگر حق زہرا نہیں دو گے. فرزند زہرا کا، اس لیے کہ میں امام کی اگر مجلس پڑھ رہا تو مجھے وہ بولنا ہے. اور ایک بات I'm very clear، فرزند زہرا کا اگر کوئی حق نہیں دیتا تو اس کا پیسہ حرام ہے، پھر وہ امام کے لشکر کو جوائن نہیں کر سکتا. خمس اگر نہیں دیتا، میں پوری مجلس خمس میں نہیں پڑھ رہا، لیکن میں بتا رہا، ایک بات میں کلیئر کر دوں، بات کوئی غلط نہیں سمجھے کہ میں آ کے خمس کے بارے میں بول رہا اور میں بول رہا خمس. میرے نزدیک ایک پینی لے کے بھی نہیں آنا. میں خمس دیتا ہوں، لے نہیں سکتا. میرے لیے ایک پینی بھی سانپ اور بچھو ہے. Now you understand what I said؟ میرے لیے، میرے نزدیک ایک پینی بھی اگر میں ہاتھ لگاؤں اور ادھر ادھر ہو جائے، ایک پی سانپ اور بچھو ہے میرے لیے. الحمدللہ الحمدللہ میں لیتا نہیں ہوں، میں دیتا ہوں. اس لیے بولتا بھی ہوں پوری دنیا میں ڈٹ کے، ایگریسیولی بولتا ہوں. کیوں بولتا ہوں؟ میں چاہتا کہ ہر شیعہ، ہر لڑکا لڑکی خمس دے. پابند ماشاءاللہ آپ دیتے ہیں، میں یہ نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا. اس لیے کہ مجلس صرف اسٹینمور والے نہیں سن رہے، پوری دنیا سن رہی. تو ان کے لیے بول رہا کہ اگر کوئی پورے تھاؤزنڈز آف تھاؤزنڈز میں ایک آدمی بھی نہیں دیتا تو یہ انڈرسٹینڈ کر لو کہ تم امام کے لشکر کو جوائن نہیں کرو گے. یہ فلیش جو بن رہا، خون جو بن رہا، ہڈیوں میں، بونز میں جو طاقت آ رہی، وہ حرام سے آ رہی. ان کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ You don't know. خمس is so important and so simple. میں اسی UK میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، میں UK میں مدرسہ پڑھ رہا تھا، 2 سال پرانی بات ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے لوگ اگنورنٹ ہیں کہ یہ کیسا اور وہ کیسا اور ایسا. اس لیے کہ گلوبل ایک پرابلم ہے، پورے گلوبل ایک پرابلم ہے. میں پوری دنیا میں بولتا ہوں، اس لیے کہ میں لیتا نہیں، اس لیے بولتا بھی ہوں. کیا بولتا ہوں کہ دو، پھر تم امام کے لشکر میں جوائن کرو گے. تو مجھے 2 سال پہلے اسی UK میں مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ لوگوں نے کہا مولانا بچتا ہی نہیں. میں بولا یہ تو گلوبل پرابلم ہے، پیسہ نکلنا مشکل ہے. میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا، میں تو بول رہا میرے قریب ایک پی لے کے بھی نہیں آنا. جاؤ جس کو دیتے دو، جس کی تقلید میں اس کو دو، ان کے وکیل کو دے دو، مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں. میرا کام ہے ممبر سے خالی میسیج دینا، جس کو آپ دیتے جان دیتے، جس کو بھیجتے بھیجو. مجھے بولا بھی نہیں، کہا بچتا ہی نہیں. میں نے کہا یار یہ بولو، کیا پورے سال میں 365 ڈیز میں 5 پاؤنڈ نہیں بچاتے تم؟ 5 پاؤنڈز تم پورے سال میں نہیں بچاتے، سیو نہیں کرتے؟
اگر تم 5 پاؤنڈ سیو نہیں کرتے then why are you here, go back home. ارے کیا بولا یار, یو کے میں کیوں یار 5 پاؤنڈ نہیں بچاتے تو جاؤ افریقہ میں چلے جاؤ, انڈیا چلے جاؤ, پاکستان چلے جاؤ. Why are you here if you don't save 5 pounds? خمس 1,00,000 پاؤنڈ کا نام نہیں ہے, خمس 1 پاؤنڈ کا بھی نام ہے. 1 پاؤنڈ بھی بہت بول رہا. 1 پاؤنڈ اگر سال بھر میں 365 days میں if you save only 1 pound, اس میں کتنے پینیز ہے؟ 100 20 penny 20p. اگر سال بھر میں تم نہیں بچاتے تو تم نے اگر 1 پاؤنڈ بچایا 20p نکال دو. 20p کی ویلیو کیا ہے یو کے میں؟ کوئی ویلیو نہیں ہے نا. کافی آتی پیے ہی نہیں باہر تو معلوم کیسے. روز پلا رہے ایک مومن مجھے, میں بول رہا, وہ دیکھ رہے وہاں بیٹھ کے, کبھی پی کے آئے یار, نام نہیں بول رہا ان کا, I can see him. تو کچھ نہیں آتا 20p میں. دین تم وہ 20, آپ غور سے سنو, 1 پاؤنڈ بچائے تم نے, 1 پاؤنڈ 365 days میں, 1 پاؤنڈ میں سے 20p تم نے نکال دیا. تم نے وہ 20p نہیں نکالا, 365 days کی نمازوں کو قبول کروایا, تم نے اپنی زیارت کو قبول کروایا, تمہارے بچے جو کھا رہے وہ ان کا رزق حلال بن رہا. گارنٹی معصوم کی ہے, امام کی, عابد بلرامی کی نہیں, گارنٹی معصوم کی ہے کہ جو سیو کرے گا, جو خمس دے گا, امام کو پیسہ نہیں چاہیے, امام کو تمہارا خلوص دیکھنا ہے. یہ حق زہرا ہے, مادر حسنین کا حق ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا تھا بامبے کا, 2-3 منٹ. آج میں 9:25 پہ بیٹھا, 8:25 پہ بیٹھا, 9:25 پہ اتروں گا انشاءاللہ, 1 گھنٹہ, 8:25 سے 9:25. تو بامبے میں ماشاءاللہ 16 ایئرس سے پڑھ رہا رضوی میں, اور پورے جو عرصے چلتے محرم کے. تو وہاں پہ آئی لائک 8-9 ایئرس پہلے میری ٹاپک تھی کہ ہاؤ ٹو ویلکم امام. تو اس میں نے خمس کا بولا. تو ہوا کیا, مجلس کے بعد ایک بہت بڑا بزنس مین, ٹمبر مرچنٹ, بامبے کا سب سے بڑا سیٹ, لکڑی کا کاروبار کرنے والا ٹمبر مرچنٹ, وہ آیا میرے پاس. آ کے کہنے لگا, مولانا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا کھل کے بولا, عموماً لوگ نہیں بولتے. بہرحال اس نے کہا میں اپنا ایک ایکسپیرینس جو میرے ساتھ ہوا خمس کا وہ سناتا ہوں. کہتا ہے کہ مولانا پلیز غور سے سنو, 1 منٹ لیکن کمپلیٹ میسیج ہے. وہ کہتا ہے مولانا میں بامبے کا سب سے بڑا ٹمبر مرچنٹ ہوں, لکڑی کا کاروبار کروڑوں روپے کا, اس زمانے کی بات کر رہا. بولتا میرا کاروبار ہے لکڑی کے بازار میں, ووڈن مارکیٹ میں, میرا پورا جو ہے نا بازار میں میرا شاپس ہے, بڑے بڑے گوڈاؤنس ہے. اور یہ بات کر رہا تھا 70s کی, بامبے میں 70s کی بات کر, 1970s کی بات کر رہا تھا. وہ بولا کہ اس زمانے میں کروڑوں روپے کا پروجیکٹ تھا, مال تھا میرے پاس, سٹاک تھا 70s میں. کہتا ہے کہ ایک دن صبح اس زمانے میں فونز بھی اتنے کامن نہیں تھے. کہتا ہے کہ میرے پاس فون آیا صبح کہ لکڑی کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی, ووڈن مارکیٹ میں, ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگ گئی. بولا آپ جانتے کہ ٹمبر مارکیٹ میں اگر فائر آ جائے تو آدھے گھنٹے میں پوری لکڑی ہوا ہو جائے. یہی تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر صحیح محبت علی ہے تمہارے دل میں تو تمہارے گناہ ایسے ختم ہوں گے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ پوری مارکیٹ میں پینک ہو گیا, بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. 70s کی بات ہے. اس نے کہا میں ویسی بالکل جیسا روز ڈریس اپ ہوتا تھا ویسی ڈریس اپ. تو میرے پاس فونس آئے دوسرے سیٹ لوگوں کے جو ہندو لوگ تھے, آئے کہ تم پریشان نہیں ہو رہے, جلدی چلو. اس نے کہا نہیں میں نے اپنے مال کو انشورنس کروا لیا ہے. تو ان لوگوں نے کہا نہیں انشورنس تو ہم نے بھی کروایا. نے کہا تمہارا انشورنس میرا انشورنس الگ ہے, میری کمپنی الگ ہے تمہاری کمپنی ہے. اس نے کہا کون سی کمپنی ہے یار؟ تو کہا تم بھی تو وہیں کروائے. تو کہا نہیں میں نے بھی کروایا, میں ایک اور جگہ انشورنس کروایا. اس نے ہنستے مذاق سے بولا. کہتا ڈیلی جیسے میں ڈریس اپ ہوتا تھا 9-10, انڈیا میں تو 10 بجے کے بعد تو دکان کھلتی ہے, 10 بجے کے بعد سب سیٹ لوگ ہیں وہاں پہ.
10 بجے تیار ہو کے کہتا ہے ڈرائیور کو بلا کے میں گاڑی پہ مارکیٹ پہنچا. کہتا ہے پورا بازار ایسا جلتا آیا, لیکن جیسے میرا سٹاک جہاں تھا وہاں پہنچے تک فائر فائٹرز آ گئے اور انہوں نے پوری آگ کو بجھا دیا. کہتا ہے میرا پورا مال, کروڑوں روپے کا مال انٹیکٹ تھا, لیکن کہتا ہے مولانا 10% لاس ہوا میرا. وہ بھی کیسے لاس ہوا؟ وہ ہیٹ سے لکڑی کا کلر بدل گیا. لکڑی کا کلر بدلا, جو آگ تھی اس کی ہیٹ سے جو کلر اوریجنل کلر تھا وہ تھوڑا کم, وہ بھی 10%. کہتا ہے 10. اب سنو اصل جملہ, کہتا ہے 10% مال میرا خراب ہوا, لیکن وہ 10% بھی جو خراب, پلیز غور سے سننا, 10% بھی جو خراب ہوا نا وہ میری غلطی سے ہوا. میں نے کہا آپ کی کیا غلطی؟ کہا ہو سکتا میں خمس میں میرا کیلکولیشن میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی. کتنا بلیو ہے اس بندے کو امام کے اوپر. کہا کیلکولیشن میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی کہ 10% میں نے کم دیا تو میرا لاس ہوا, ادروائز سوال ہی نہیں تھا کہ میرا لاس ہو جائے. یہ ہے خمس. کبھی تمہارا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوگا, اکاؤنٹ پلس ہوتا جائے گا. خمس کے عادی بنو, ادروائز رسک. آج جو پرابلم ہماری کمیونٹی میں, میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا خمس کو, اور آپ لوگ تو زیادہ اچھا دے سکتے, یورپ والے, امریکہ والے, کینیڈا والے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو ٹیکس سسٹم ہے اس کے لیے تو ہم ریلیجیسلی برابر دیتے. آپ بولیں گے اس میں بھی بچاتے. وہ مجھے معلوم ہے یار, آپ بولو نہیں بولو مجھے پتا ہے, لیکن ریلیجیسلی جو ڈیٹ آتی اس پہ دے دیتے, اس لیے یہ کریڈیبلٹی خراب نہ ہو جائے, پرابلم نہ ہو جائے. امام سے ہوتی ہے ہونے دو, کیا فرق پڑتا نہیں, یہ پرابلم ہے. اگر تم خمس دو, رزق حلال دو, تو تمہارے جو بچے وہ نہیں بگڑیں گے, کبھی نہیں بگڑیں گے. آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی. I'm tired, اتنی بڑی بات بول رہا ہوں میں, یہ بات ہمیشہ بولتا باہر. سب سے زیادہ جو کمپلینس ہے, فونز ہیں, وہ یہی ہے کہ مولانا بچوں کے لیے دعا دو. بچے بگڑ, بیوی بگڑ, مرد بگڑ, اتنے جو پرابلمز ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے, کیوں ہے؟ وائی؟ یہ لڑکیوں کے پرابلمز کیوں ہے؟ میں آ گیا اپنی ٹاپک پہ جس کا میں پرومس کیا تھا. یہ پرابلم کیوں ہے؟ اس کی روٹ کیا ہے, جڑ کیا ہے؟ یہ ڈے ٹو ڈے جو پرابلمز ہو رہے, رزق حرام. رزق حرام کی وجہ سے تمہاری اولاد تمہارے ہاتھ سے نکل رہی. اگر رزق حلال کھلاؤ گے, اولاد بہت کم چانس ہوگا, 1:1 کہ تمہاری اولاد بگڑ جائے. ادروائز اولاد کا بگڑنا, دوستو افسوس کی بات ہے کہ ہر گھر میں یہ پرابلم, شادی ہو گئے 6 مہینے میں پرابلم شروع ہو گئے, 10 سال کی شادی پرابلم شروع ہو رہے. میں لڑکیوں کو پہلے بول رہا, پھر لڑکوں کو بولوں گا, اس لیے کہ یہ لوگ سامنے نہیں. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے لڑکیوں کا, کہ لڑکی آنے سے پہلے ڈیسائیڈ کر رہی کہ میں ان کے ساس کے ساتھ نہیں رہنا. مجھ سے کہا, اسی UK میں کہا کہ مولانا I don't want mama's boy. آپ کی لڑکی بولی بھائی I don't want mama's boy, مجھے وہ چاہیے جو میرا ہو, مما کا نہ ہو. اگر لڑکی یہ ڈیسائیڈ کر کے آ رہی شادی سے پہلے کہ میں ساس کے ساتھ نہیں رہوں گی, مدر ان لا کے ساتھ, اس بیٹے کو لے کے الگ ہو جاؤں گی, تو تم کیا ایکسپیکٹ کر رہے؟ تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ رحمت بھی تمہارے ساتھ رہے گی؟ بوڑھی ماں باپ کو چھوڑ کے رحمت نہیں رہ سکتی. میں لڑکیوں کو بول رہا کہ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو کہ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے ہسبینڈ کے اوپر مکمل رحمت ہو, تمہارا رزق بڑھے اور تمہارا آگے بڑھے, تمہاری زندگی آگے بڑھے, ایک شیڈ رہے رحمت کا, تو تم کو اپنے ماں باپ, لڑکے کو ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے. اپنی ماں سمجھو. کیوں نہیں سمجھتے ماں؟ ایک لڑکی, ایک گرل
جب شادی ہو کے اپنے سسرال آتی ہے، شوہر کے گھر آتی ہے، تو وہ لڑکی اپنی فیملی کی ایمبیسیڈر ہوتی ہے. You understand what I mean? اپنی مثال کے طور پہ آپ کے خدا کمیونٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے، سب کے فیملی نیمز، ایک فیملی دوسری فیملی میں وہ لڑکی جا رہی تو وہ اپنے فیملی کی سفیر ایمبیسیڈر ہے. جب وہ آئے گی سسرال میں اپنی ساس کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں، اگر اس کا بیہیویئر اچھا ہوگا، وہ اچھی طریقے سے رہے گی، تو اس کو دیکھ کر اس کی جو دوسری بہنیں ہیں اس کی شادی ہوگی. لوگ یہ بولیں گے کہ یہ اتنی اچھی تو اس کی بہن بھی اچھی ہے. تیسری چیز، جب وہ لڑکی آتی ہے تو اپنے پورے کلچر کو لے کے آتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کو لے کے آتی ہے. اگر یہ لڑکی خراب ہے تو بولا کیا جاتا کہ اس کی ماں نے کیا سکھایا. تو ماں باپ کی عزت لڑکی کے ہاتھ میں، کہ جب وہ سسرال میں آئے تو ایمبیسیڈر بن کے آئے. یہ سوچ کے آئے. ہمارے پاس 13 مثالیں، مادر حسنین کی بیوی کی مثال ہے کہ بیوی نے 4 سال اپنی ساس کے ساتھ، مدر ان لا کے ساتھ وقت گزارا. بی بی فاطمہ بنت اسد زندہ تھیں جب بی بی کی شادی مولا سے ہوئی. تو ہمارے پاس اگزامپل ہے. یہ ڈیسائیڈ کر کے آ رہے کہ مجھے نہیں رہنا ہے ساس کے ساتھ. آج آپ کو اندازہ ہے کتنے گھر ٹوٹے ہوئے، کتنے پرابلمز ہیں. یہ صرف، اور ساس کو، مدر ان لا کو بھی بولتا کہ وہ تم اپنی بیٹی سمجھو، جیسا تم اپنی بیٹی کو اگنور کرتے غلطی کے اوپر، ویسے اپنی بہو کو بھی اگنور کرو غلطی کے اوپر. اس کو ٹانٹ مت کرو، اس کو ستاؤ مت. کہ شوہر آفس گیا، شروع ہو گئے فون کر کے تیری بیوی نے یہ کیا، تیری بیوی نے آج دن بھر یہ کیا. اس سے گھر کو ٹوٹنا ہے. افسوس سے بول رہا دوستو، ہم سو سیڈ. دنیا میں اس وقت 25% ہماری کمیونٹی میں ڈیورس ریٹ ہے. حرام 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 حرام. پیشنس ختم ہو گیا. لڑکی اور لڑکے میں سیکریفائس کا جذبہ ختم ہو گیا. یہاں تک بول رہے کیسے ٹوٹ رہے. کیسے لڑکی نے شادی سے پہلے پرومس کیا تھا کہ میں حجاب کروں گی، شوہر بولتا ہے حجاب نہیں کرنا، آئی ڈونٹ وانٹ حجاب. آپ کیا سمجھ رہے؟ اگر تمہاری وائف حجاب نہیں کر رہی تو ان مردوں کو پکڑا جائے گا، ان مردوں کو، ان ہسبینڈز کو پکڑا جائے گا جو راضی ہیں اپنی بیوی کے بے حجابی پر، جو پرمٹ کر رہے. میں اگر کوئی شخص اپنی وائف کو حجاب نہیں کرواتا، وہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ امام کو جوائن کرے گا، وہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ امام کے لشکر میں جائے گا، وہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ امام اس سے راضی ہوگا. کبھی نہیں راضی ہوگا. حجاب سو امپورٹنٹ کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرتا جو حجاب کرتی. پھر کیسی لڑکی چاہیے؟ کتنا بڑا گناہ اوپن کر رہے، ڈر ہی نہیں ہے. اور شوہر کو بھی بول رہا، مرد کو بھی بول رہا کہ اگر تم اپنی بیوی سے مس بیہیو کرتے، بیوی سے تیز بات کرتے، غصے میں بات کرتے، تو اس کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ سعد ابن معاذ نام لے رہا. سعد ابن معاذ اللہ کے رسول کا وہ صحابی ہے. امام علی کا اتنا بڑا بگ فالوور تھا کہ رسول کے زمانے میں سعد ابن معاذ کی ڈیتھ ہوئی. اللہ کے رسول نے غسل و کفن کے بعد نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر ان کا کافن ایسا اٹھا، لیکن نماز جو رسول نے پڑھائی، نماز جنازہ میں 5 تکبیر ہے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھا، پھر خاموش پڑ گئی. پھر کہا اللہ اکبر. 70 ٹائمز اللہ اکبر کہا.
ایک ایک جملے کا ذمہ دار نام لے رہا سعد ابن معاذ، جا کے ہسٹری میں دیکھ لو. یہ مسلمانوں کے دونوں جگہ ہی یہ حدیث ہے، دونوں جگہ یہ واقعہ ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، شیعوں کے پاس بھی. سعد ابن معاذ امام علی کا بہت بڑا فالوور تھا، لیکن انسان غلطی تھی اس کی. اتنا بڑا صحابی، کمپینین آف امام علی، رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی 70 ٹائمز اللہ اکبر کہا، 70 ٹائمز. اس کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس کا کافن ایسا اٹھا، جنت البقیع تک آیا. جب جنت البقیع، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے جنت البقیع مدینے کی، جب چلا جنت البقیع کی طرف تو اللہ کے رسول اپنے ٹوس پہ چل رہے تھے، ایسا ایسا چل کے کاندھا دے رہے تھے. سعد ابن معاذ سے پہلے جو باڈی کو ہم چاروں طرف گھوم کے کاندھا دیتے اس سے پہلے نہیں تھا. پہلی مرتبہ سعد کے جنازے میں اللہ کے رسول نے چاروں طرف گھوم گھوم کے کاندھا دیا. اس کے بعد لے کر گئے، اس کو گریو میں اتارا، گریو بند ہوئی. عرب میں یہ دستور ہے کہ عورتیں بھی میت کے ساتھ جاتے، آج بھی جاتے، کویت میں جاتے اور شیعہ عورتیں آتی. تو سعد کی ماں بھی آئی تھی، ویری ینگ. جب واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ تکبیر تو 5، آپ نے 70 کیوں کہی؟ تو آپ نے کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر، جبرائیل 70,000 ملائکہ کو لے کر زمین پر آیا، 70,000. پھر کہا تو میکائیل آیا، اسرافیل، اسرائیل، اور مسلسل ملائکہ آ رہے تھے. اور کوئی بھی اینجل آسمان پہ خالی بیٹھا ہوا نہیں، سب عبادت کر رہا. وہ لوگ جب سعد کی نماز جنازہ اللہ کا رسول پڑھا رہا تھا، وہ لوگ اللہ سے پرمیشن لیا کہ پروردگار ہم کو پرمیشن دے کہ ہم سعد اتنا نیک ہے کہ ہم جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. تو یہ پورے لوگ نیچے آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ 70 ٹائمز بولنے کا وجہ یہ تھی، ریزن یہ تھا کہ کنٹینس ملائکہ نیچے آ رہے تھے. اس کے بعد کہتے کہ جب یہ کمپلیٹ ہو گئی، لوگوں نے پوچھا آپ ٹوس پہ کیوں چل رہے تھے، پنجوں پہ کیوں چل رہے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی لیے چل رہا تھا کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، ملائکہ میرے ساتھ تھے. جب یہ سنا تو سعد کی ماں تھی وہاں پہ، اس نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو میرا بیٹا جنت کے گارڈنز میں، باغات میں گھوم رہا ہوگا. اتنا بڑا سٹیٹس میرے بیٹے کا کہ جنت کے باغات میں ہوگا، بس یہ بولنا تھا. اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ. پلٹے، پلٹ کے کہا تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا؟ تو اس نے کہا، ماں نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا سٹیٹس کہ جبرائیل جس کی نماز جنازہ پڑھے، آپ نماز جنازہ پڑھے، اتنے ملائکہ آئے اس کی میت میں، اس کی نماز میں، تو کتنا سا. اب سنو رسول کا جملہ کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، یہ دونوں کے لیے ہے، وائف کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں رہتے، ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے، ایک دوسرے کی شکایت کرتے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے، ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز لگاتے، ایک دوسرے کو کم کرتے. اب سنو، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، عابد بلگرامی کا جملہ نہیں، غور سے سننا. اللہ کا رسول نے اس وقت کہا جب ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت تو میرا بیٹا جنت میں گھوم رہا ہوگا، تو رسول نے پلٹ کے کہا گھومے گا. یہ نہیں کہا نہیں گھومے گا، یہ کہا گھومے گا، ضرور گھومے گا، ضرور جنت میں جائے گا، ڈیفینیٹلی ہی ول گو ٹو جنت، لیکن ابھی نہیں. تو پوچھا اب کہاں ہے؟ اب سنیں گے، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. یہ رسول کا جملہ، عابد بلگرامی کا جملہ نہیں. کہا اب اس وقت فشار خبر ہو رہا. یو نو واٹ از فشار؟ میں یوتھ کو بول رہا، پلیز لسن کیئرفلی. یو نو واٹ از فشار؟ پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، لٹایا، گریو بند ہوئی. یو ایکسپٹ اور یو ڈونٹ ایکسپٹ.
رسول کی حدیث ہے، مشہور ترین واقعہ، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، لیکن میں نے دوسرے اسٹائل سے پڑھا، اور وہ 3 گنا بتا رہا کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ پرابلم میں آیا۔ ساتھ بہت بڑا بزنس مین تھا مدینے کا، بڑا پیسے والا آدمی تھا، لیکن بہت پائس تھا ظاہری طور پہ، لیکن اس کے گناہ ہر انسان کے گناہ ہوتے، اس کے 3 گناہ ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ پرابلم میں آیا، اور وہ بھی فرسٹ نائٹ کا، لٹائے نیچے، لٹائے پھر بول رہا لٹائے، گریف بند ہوئی۔ ہم کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا نیچے؟ پوچھا اب کیا ہو رہا؟ رسول نے کہا فشار قبر ہو رہا۔ لوگوں نے سر سے بالوں کو ایسے نوچنا شروع کیا، ماں منہ پیٹ کے رونے لگی، لوگوں نے اپنے بالوں کو ایسا کھینچنا شروع کیا۔ کہا فشار، اس زمانے میں لوگوں کو they used to understand کہ what is فشار، آج ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ کہا فشار ہو رہا اس کو، you know what is فشار؟ اتنی دیو ہوتی نا، میری طرف دیکھیں پلیز، 2 دیواروں کا ایسا ملنا، پھر ایسا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، hours and hours and hours and hours, days and days and days, months and months and years, you don't know کہ ایسا ملنا۔ امام علی کا جملہ، امام علی کی سیئنگ ہے، میں کیا کروں، میرا وقت ساتھ نہیں دے رہا مجھے۔ امام علی کی سیئنگ ہے کہ جب تم گریو یارڈ جاتے ہو، سیمیٹری جاتے ہو، قبرستان جاتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ بڑی خاموش بستی ہے، کوائٹ لوکیلٹی ہے، you don't know۔ اگر ان کی چیخ، ان کی پکار، ان کی سکریمنگ، جو سکریم کرتے وہ لوگ نیچے سے مردے، اگر وہ تمہارے کانوں کے اوپر سے پردے ہٹ جائیں تو تم ہلاک ہو جاؤ، آواز سن کے گر جاؤ زمین پہ کہ یہ چیخ۔ You think it's a quiet place؟ کہ سب سے زیادہ آوازیں وہاں سے آ رہی، تمہاری آنکھوں کے سامنے پردے، تمہاری کانوں پہ پردے۔ You don't know، we don't know۔ فشار آج ہم نہیں بچ رہے۔ کوئی شیعہ، میں آپ سے انصاف سے پوچھ رہا، اتنا بڑا مجمع سٹینمر الحجت میں مجھے سن رہا لندن میں، میں پوچھتا آپ سے کہ کبھی رات میں جب تم بستر پہ جاتے ہو، when you sleep، جب لیٹتے ہو تو کبھی سوچتے یہ بات کہ یار اگر کل مر گیا اور یہ آج تو میرا نرم بستر ہے، بہترین پلو ہے، کل میں اگر فشار مجھ پر ہوا تو میں کیا کروں گا؟ You understand what I mean؟ فشار کیا ہے؟ 1 گھنٹہ ایک کا عذاب نہیں ہے، ایسا 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 ایسا۔ گناہ کیا تھا؟ یہ مت سمجھو کہ اللہ کو شوق ہے عذاب نازل کرنے کا، نو، اللہ سے بڑا جنرس کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے۔ اللہ بولتا ڈونٹ ڈو دس پلیز۔ 3 گناہ ہیں، 3 گناہ جس کی وجہ سے فشار ہوتا۔ میں ڈر رہا، وہ آپ کو معلوم؟ پہلا گناہ کیا ہے؟ آج اب میں بولوں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ وہ اپنی وائف کے ساتھ تیز بات کرتا تھا، غصے میں بات کرتا تھا، غصے میں بات کرتا، پیار سے بات نہیں کرتا۔ آج میں 1 منٹ روک کے آپ کو بولتا، آج کسی کی مجال نہیں اپنی بیوی سے غصے میں بات کرنے کی۔ میں صرف آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ جملہ بولا۔ مجلس سخت جا رہی تھی، میں روک دیا پھر، اس لیے کہ آگے پھر سخت ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سٹینمور کے جو مومنین آ رہے ان کی مجال ہو، لیکن آج کل کسی کی مجال ہے بات کرنے کی غصے میں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کچھ بولا تو اس سے تیز آواز سامنے سے آئے گی، نہیں ہاؤ ڈیئر آئی یو، نہیں تمہاری مجال کیسی بھی مجھ سے ایسے بات کرنے کی۔ دیکھیے میں بڑا ریلیکس ہو کے پڑھ رہا مجلس، ورنہ میں مجلس سے پڑھتا ہوں تو لوگ صرف رونے لگتے۔ میں رونا نہیں چاہ رہا کہ کوئی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کل میرا مجمع کم ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آلموسٹ 35 منٹس کی مجلس ہو گئی، پہلی صلوات ہوئی آج۔
اتنی سخت جاری مجلس نہیں. اللہم صلی اللہ. بٹ یہ امپورٹنٹ ہے. اگر میری مجلس کے بعد ایک لڑکا یا ایک لڑکی، دیکھیں وائس ورسا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کے اوپر، اس لیے کہ ساتھ کا واقعہ مرد کا. اگر عورت زور سے بات کرے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، تو وہ فیس کرے گی یہ پرابلم کو. یہ خالی ہسبینڈ اینڈ وائف، پلیز غور سے سنو، صرف یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم نہیں ہے. ایون تمہارے کزن، تمہارا مومن بھائی، غریب رشتہ دار، غریب مسکین، فقیر، بیگرز، ہٹو یہاں سے. ڈونٹ سے. میں ہمیشہ یہ بات بولتا، جس زبان سے تم علی علی کہتے ہو اس زبان میں سویٹنس کو لاؤ، مٹھاس کو لاؤ، مٹھاس کو. پیسے کا غرور مت کرو غریبوں کے سامنے، گھر کا غرور مت کرو. عورت مرد دونوں کو بول رہا. اگر کوئی شوہر بیوی سے اس سے ہرٹ کرتا ہے تو اس کا فشار 100% ہے. ابھی میں بتاتا فشار سے بچنے کے طریقے. میں پورا خمسہ فشار خبر میں پڑھوں انشاءاللہ. الہی آمین نہیں بھائی، پورا خمسہ پڑھ دوں گا فشار خبر پہ کہ کیسے کیا کیا کانسیکوینسز ہے. ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے، ہمیں غفلت میں نیند آ رہی، سو جا رہے. رد مظالی اسی لیے کہا 2 رکعت روز نماز پڑھو، گناہوں کی معافی. آج گھر جا کر اپنی بیویوں سے معافی مانگ لو. آپ بولے کہ وہ تو روز مانگتے ہیں. میں سخت نہیں کرنا چاہتا مجلس کو. پلیز میری آواز میری ماں بہنیں سن رہے، اپنے ہسبینڈ سے معافی مانگو. سب کے کالر یوں ہو گئے. When you go home، جب کار میں بیٹھو تو say sorry. جو پہلے معافی مانگے گا اس کو اجر زیادہ ہے. امام علی بولتے کہ غرور ختم ہوتا اس پہ. جو پہلے معافی مانگے گا. معافی مانگنے سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، لیکن سوری یہ نہیں ہے کہ آج سوری بولو پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر بولو کچھ. ایک دوسرے کو آج پرومس کر لو کہ یار وی ڈونٹ نو کہ کل تم مرو گے یا میں مروں گا. پہلے بیٹر آج سے ایک نیا پیج سٹارٹ کریں گے لائف کا. نیو پیج سٹارٹ کریں گے. جو کچھ ہوا تم، میری غلطی تمہاری غلطی، اللہ معاف کرے. آج میں بھی فون کر دوں گا سوری کا. کیا بول گیا؟ خوش ہو گئے؟ اس لیے کہ مجھ سے کہا لوگوں نے، اکثر میں تو باہر ہی رہتا ہوں، مولانا جتنی مجلسیں عورتوں پہ پڑھ رہے آپ کا کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا یار تو غریب مسکین آدمی ہوں. معافی مانگنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. معافی مانگو، کار میں بیٹھ کے معافی مانگو. say sorry. اور یہ پرومس کرو امام کو کہ آج سے میں تیز بات نہیں کروں گا بیوی سے. عورت کو بھی بول رہا کہ اپنی ساس کے ساتھ سافٹلی بات کرو. اپنی ماں سمجھو. جیسا تمہاری ماں اگر تم کو ڈانٹے تو تم ماں جب بیٹی کو ڈانٹتی ہے تو بیٹی برا نہیں مانتی. میں کیا بول رہا آپ سے؟ لڑکیوں کا بول رہا. جب ساس تمہاری ماں ڈانٹتی ہے تو تم برا نہیں مانتے. اسی طرح اگر ساس ڈانٹے تو ماں سمجھ کے خاموش بیٹھ جاؤ. وہ لڑکی، وہ بہو کے اوپر جنت لازم ہے جو ظلم سہتی اپنی ساس کی، لیکن دین کے ساتھ رہنا، ولایت علی میں رہنا تو ہے جنت. ان اللہ مع الصابرین. اللہ قرآن میں بول رہا صبر کرو، میں تمہارے ساتھ. تو کوشش یہ کرو کہ میں ساس کو بھی بول رہا، مدر ان لا کو، یہ اتنا پیارا رشتہ ہے، اتنا لونگ رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کو سب کانٹیننٹ میں خراب کر دیا گیا. یہ ریلیشن شپ ایک ماں اور بیٹی کی ریلیشن شپ ہے. اسی طرح ٹریٹ کرو جیسے اپنی بیٹی کو ٹریٹ کرتے، اور بیوی بھی وہی کرے کہ اپنی ماں سمجھے.
پرابلم جو اس کے بعد ماں باپ وہ لڑکی کوشش یہ کرے کہ رزق حلال اپنے شوہر کا حاصل کرے، نیک کرے، پوچھے گھر جا کر. میں یہ ریولیوشن چاہتا یوتھ میں، غور سے سنو، جو لڑکے لڑکیاں مجھے سن رہے مجلس، جو ارن نہیں کر رہے، جب تم کل بیٹھنا، ویکینڈ ہے، کل اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ تم بیٹھنے والے ہو ڈرائنگ روم میں یا ڈائننگ ٹیبل پہ، بریک فاسٹ یا لنچ پہ، تو تم پوچھو. میں بچوں سے بول رہا، لڑکے لڑکیوں سے بول رہا، پوچھو اپنے پیرنٹس کو، سافٹلی پوچھو، محبت سے پوچھو، پیار سے پوچھو، چھوٹی وائس میں پوچھو کہ ڈیڈ آپ خمس دیتے ہیں؟ آس دم کہ ڈو یو گیو خمس؟ بچوں کو بول رہا پوچھو، وائفز کو بول رہا جو آن نہیں کرتے اپنے ہسبینڈ سے پوچھو، محبت سے پوچھو کہ تم خمس دیتے ہو، تو تمہارا رزق حلال ہوگا. ادروائز سوائے پرابلمز کے کچھ نہیں ہے. فشار ہے. دوسرا اس کا عذاب کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ ایک ایک گناہ، ایک ایک مجلس ہے میری، میں کیا کروں، ایک ایک منٹ میں ایک ایک گناہ بتا رہا. تیز زبان پہ، زبان کے گناہ میں پورے 5 مجلسیں ہونا کہ کیا کیا پرابلمز آ سکتے زبان کے. یہ تو ایک فشار کا آیا. کتنے سال پرابلم ہوگا اگر زبان سے گناہ کرو گے. آج کے بعد میری ریکویسٹ ہے میری ماں بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، کہ پلیز اپنی لینگویج کو، اپنی زبان کو بالکل کنٹرول میں رکھ کے سافٹلی بات کرو. تمہاری آئیڈینٹی یہ ہے کہ تم سافٹلی بات کرو. دوسرا گناہ اس کا کیا تھا؟ یہ پیسے والا تھا، مدینے سے باہر جاتا تھا اور جا کر وہی گناہ کرتا تھا جو اس زمانے میں پیسے والے کرتے تھے. لیکن سال میں ایک دفعہ، 2 سال میں، کون سا گناہ؟ میوزک. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. لیکن الحمدللہ I'm so happy. آج 3-4 لڑکیوں کے فونس آئے، ایک لڑکے کا کہ مولانا ہم نے ریز کر دیا، 100 سانگز کو ریز کیا ہے مجلس سن کے. میں نے کہا میں کامیاب ہو گیا. اب اسٹل اگر کوئی میوزک سنتا ہے اسٹاپ اٹ. یہ مت بولو. مجھ سے کہا کہ مولانا شادی میں سوکھی شادی کیسی ہونی؟ شادی میں تو تھوڑا ڈانس بھی چاہیے، شادی میں تھوڑی میوزک بھی چاہیے تو شادی لگتی ہے، نہیں تو شادی کیا لگے گی. لاسٹ ایئر 9 ربیع الاول کو، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، ایک لڑکی کا فون آتا، کہتی ہے کہ مولانا کین آئی لسن 1 سانگ؟ آج عید کا دن ہے. میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می؟ یو آسک یور امام. ایک سانگ ہو، شیطان سٹارٹ کرے گا، اینڈ فشار خبر پہ ہوگا. یہ یاد رکھو، اینڈ تمہارا فشار پہ ہوگا. دیکھیے میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا، 50 منٹ کی مجلس ہو گئی. فشار سے بچنے کے لیے سورہ یاسین روز پڑھو، ایوری ڈے. اور جب پڑھو سورہ یاسین، غور، یاسین تو سبھی پڑھتے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے فشار سے بچنے کے لیے؟ سورہ یاسین روز پڑھو، اور ختم ہونے کے بعد جب خالدون پہ پہنچو، جب ختم کرو تو اس وقت ہاتھ اٹھا کے 5 صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. 5 صلوات پڑھ کر اس کو ہدیہ کرو، گفٹ کرو. کیسے؟ یہ بولو کہ پروردگار اگر پوری دنیا میں جہاں جہاں علی کا چاہنے والا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر فشار ہو رہا، تو یہ یاسین کا تحفہ میں اس کو دے رہا کہ اللہ تو اس کی خبر سے اس یاسین کی برکت سے فشار کو اٹھا دے. کلیئر ہوئی بات؟ فشار کو اٹھا دے. آپ کو پتا نہیں، روز آپ پڑھ، 10 سال تک لندن میں آپ زندہ ہیں ماشاءاللہ، 10 سال تک آپ نے روز پڑھا، 365 into 10 آپ نے پڑھا. پڑھنے کے بعد تحفہ دے دیا. جب آپ مرو گے، دنیا میں کہیں دفن ہو، جب آپ کا بیٹا جا کے لٹائے گا
اور لٹائے گا. میرے کو ایک جملہ مولا کا یاد آ رہا, پلیز غور سے سن لو, میں کیا کروں, میرے منہ تک آ رہا, عذاب روک رہا. لٹایا بیٹا, امام علی کہتے, پھر بول رہا, امام علی اپنے سرمن میں کہتے کہ اس وقت سے ڈرو, اس ٹائم, پلیز غور سے سنو, اس ٹائم سے ڈرو جب تمہارا بیٹا لٹا کے گریف کو بند کرے گا تو زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, کیڑے لائک اینٹ اینڈ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, وہ تمہاری ناک سے داخل ہوں گے, آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. You know what is this? ہم کتنا ایزی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا ایزی لے کے بیٹھے ہوئے. اب کی کبھی بھی میں اسٹینڈ مور آؤں گا نا تو فرسٹ 3 نائٹس پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ بولیں گے ڈونٹ کم, وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن دس. نہیں, آئی لو ٹو ریسائٹ ہیئر 3 نائٹس. اینی ہاؤ, ابھی نیئر فیوچر میں تو نہیں آ رہا, ڈونٹ ایکسپیکٹ. نیئر فیوچر میں I'm not coming, I'm totally booked. Anyhow, تو جب امام کہتے ہیں جب لٹائے گا, جب تم مرو گے اور تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا, تم نے 10 سال روزانہ سورہ یاسین پڑھی, جیسے ہی تم اندر گئے یاسین کو اللہ خوبصورت شکل بنا دے گا, بنا کے 10 سال کی یاسین تمہاری خبر میں بھیجے گا, امیڈیٹلی بھیجے گا. لٹایا, خبر بند ہوئی, گریف بند ہوئی, پہنچ گئی, تمہاری خبر روشن ہو گئی, اندھیرا ختم ہو گیا. جب جو گناہ کیا وہ عذاب آ رہا, تو اس وقت یہ جو یاسین ہے تم کو پروٹیکٹ کرے گی فشار سے. تو تم پوچھو گے کہ تم لوگ کون ہو, تھینک یو ویری مچ کہ تمہاری وجہ سے مجھ پر عذاب رک رہا. تو وہ پلٹ کے کہیں گے جو تو لوگوں کے لیے یاسین پڑھتا تھا اللہ نے آج تیرے لیے بھیج دی. لیکن ایک ہی کنڈیشن اس پہ ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ یاسین پڑھو بیوی کو ڈانٹو, یاسین پڑھو کسی مومن سے ریش بات کرو, یاسین کرو کسی مومن کو ہرٹ کرو, یہ نہیں. یاسین پڑھنے کے بعد وہ چینج آنا, تمہاری زبان میں سافٹنیس آنا, جتنی سافٹ سپوکن بنو گے, جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ رہو گے, اتنا تمہارے لیے فائدہ ہے. وہ لوگ جا کر امام کو جوائن کریں گے جو ریش بات کرنے والے, تیز بات کرنے والے. چیک کرو اب تک جو کیا, سوری بولو, اور اب ویسے زندگی گزارو جیسا تمہارا امام علی چاہتا ہے. صلوات پڑھ لو. بس دوستو, میں ہیلپ لیس نہیں ہوں, بالکل ہیلپ لیس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. میری گھڑی میرے سامنے ہے, مجھے 7-8 منٹ میں مجلس ختم کرنا ہے. 9:25 پہ ڈیلی جیسا 1 گھنٹہ پڑھا ویسے ختم کر رہا. کتنے مجلس رہے گے؟ 3 مجلس, کل پرسوں ترسوں, بس. باقی باتیں انکمپلیٹ چھوڑ کے جا. I'm sorry, what to do. اتنی بڑی ٹاپک ہے, اتنے پوائنٹس ہے, 1 گھنٹے میں ممکن ہی نہیں, 50 منٹ میں. Anyhow, I'm really thank you very much آپ سب کا, یہاں کی مینجمنٹ کا, کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آیا. لیکن دوستو ایک بات بولوں, یہ تو آنا ہی ہے نا. یہ کون سے دن ہیں؟ یہ گھروں میں بیٹھنے کے دن نہیں, گھروں میں بیٹھ کے ریلیکس ہونے کے دن نہیں. یہ وہ دن ہے کہ حسین کا چہلم آ گیا. تکلف سے مت رو تکلف سے. اور وہیں حسین, آج کتنے فوٹوز آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے کربلا کے, کہ کیسے کربلا میں ملینز کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے, اللہ ہم سب کو کربلا پہنچائے. چھٹے امام مجلس میں تھے تو امام نے دیکھا کہ ابو بصیر مجلس میں جب ذاکر مولا حسین کے مصائب پڑھ رہا تھا, پورا مجمع رو رہا تھا. امام نے ابو بصیر سے کہا, ابو بصیر تم روتے نہیں میرے جد پہ؟ ابو بصیر نے اپنی رومال کو بتا کے کہا, مولا یہ تو نم ہو گئی, گیلی ہو گئی, ویٹ ہو گئی. امام نے کہا ایسے نہیں روتے ابو بصیر, ایسا رو جیسے ایک بوڑھی ماں, اولڈ لیڈی اپنے جوان بیٹے کے لیے روتی ہے نا. ایسا رو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے, جب بی بی روتی ہے تو زمین اور آسمان رونے لگتے. چہلم حسین, اربعین حسین قریب ہے. ایک دن میں پورے شہداء کا چہلم تو ہم نہیں کر سکتے نا. آج ذاکر نے ان بچوں کا ذکر کیا کہ جو علی کے نواسے تھے, گرینڈ چلڈرن تھے, جعفر طیار کے بھی گرینڈ چلڈرن تھے.
یہ کربلا کے یہ وہ بچے کہ ہر ماں نے اپنے بچوں کا ماتم کیا، لیکن اون و محمد کا ماتم زینب نے نہیں کیا۔ آج ہم 40 اون و محمد کا کریں گے، کل مولا عباس کا چہلم کریں گے، اور 19 اور 20 حسین کا، غریبوں کا چہلم۔ اون و محمد وہ شہید کہ شب عاشور مولا حسین جب جناب زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ اون و محمد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی واقعہ سنا رہی ہیں مولا علی اور جناب جعفر طیار کے جنگ کا۔ بچے آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں اماں کل اجازت دلوائیے، پھر دیکھیے ہم جنگ کیسے لڑتے۔ صبح سے جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا تو اس وقت زینب نے اون و محمد سے کہا کہ بچوں ابھی گئے نہیں، تو کہتے ہیں ماموں اجازت ہی نہیں دیتے، تو ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑ کے جب لے کر آئے حسین کے پاس، تو زینب جب لے کے آ رہی تھی تو حسین نے دور سے یہ منظر دیکھ کے کہا بچوں اپنی ماں کو سفارش کرانے لا رہے ہو؟ اجازت ملی، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے۔ جب بچے چل رہے تھے تو بی بی زینب نے بچوں کو خیمے کے دروازے پہ روک کے کہا بچوں میں جانتی ہوں تم بہت پیاسے ہو، بہت بھوکے ہو، بچوں لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ احساس رہے کہ سکینہ پیاسی ہے، جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے۔ عزیزو جب یہ دونوں بچے گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین، عباس اور علی اکبر پہنچے تو بچوں کی تھوڑی جان باقی تھی، یہی پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو اون و محمد نے کہا جا کے اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا، لاشیں آئیں، زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، قیامتیں گزر گئی، صرف ایک موقع پہ ماتم کیا، جب شام پہنچی اور رہائی ہوئی اس وقت بھی ماتم نہیں کیا۔ جب یہ قافلہ پلٹ کر چہلم کے لیے آیا تو زینب نے کبھی عباس کا ماتم کیا، کبھی علی اکبر کا ماتم، کبھی حسین کا چہلم، سب کا چہلم کیا۔ ہر ماں نے اپنے اپنے بچوں کا چہلم کیا۔ زینب نے اون و محمد کو نہیں پکارا۔ وہاں سے بی بی مدینہ آئی، قبر رسول پہ سلام کیا، بی بی زہرا کو سلام کیا، سلام کر کے بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب آ کر چوتھے امام کے گھر میں قیام کیا تو کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی زینب کے شوہر آئے اور آگے کہا کہ بیٹا اپنی بھوبی سے کہو کہ گھر آؤ، میرا گھر سنسان ہو گیا۔ چوتھے امام نے جناب زینب سے کہا کہ بھوبی اماں اب اپنے گھر جائیے، بس میں نے مجلس 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ عزیزو جب زینب چلنے لگی گھر کی طرف تو پردے لگائے گئے، آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر جا رہی۔ اب زینب کو وہ سفر یاد آیا جب 60 ہجری میں چلی تھی مدینے سے، تو اون و محمد ساتھ تھے، سب تو دور ہو گئے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے زینب کے دامن کو پکڑ کے کہا کہ بی بی اون و محمد کہاں ہے؟ زینب گھر پہنچی، بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا، ماں کا دل تھا پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا اون و محمد بچے تمہیں پوچھ رہے بیٹا، ارے تمہارا چہلم بھی ہو گیا اور ماں نے تمہارا ماتم نہیں کیا۔ الہی وسیع پروردگار، شہزادی زینب کے دونوں بچوں کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا۔ اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری یہ مجلس قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو بی بی زینب کے دونوں بچوں کا واسطہ پروردگار ان کے فشار کو ختم کر دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ اگر کسی مولا کے چاہنے والے کی آج پہلی رات ہے تو بی بی زینب کے دونوں بچوں کا واسطہ، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ سب مل کے آمین بولیں، سب مل کے آمین بولیں۔ پروردگار شہزادی زینب اور سیدانیوں کے روزوں کی سیریا میں حفاظت فرمائے، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ 40 حسین کے لیے ملینز کی تعداد میں لوگ گئے ہوئے، اللہ ان کی زیارت کو قبول فرما۔
ان کی دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم مت دے۔ اگر کسی گھروں میں کوئی ڈیفرنسز ہے تو اللہ ان ڈیفرنسز کو دور کر دے۔ اللہ ہم کو خبز دینے کا، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزقاً واسعاً حلالاً طیباً بنا دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں میں تیری وحدانیت اور مولا حسین کی عزاداری کو قائم رکھ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے، جمیع مومنین مومنات، سعد ابن معاذ کے لیے بھی، اور تمام مولا کے چاہنے والے اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔